اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین حضرات، کل سماعت کیے تھے والمحسنات کا صفحہ نمبر 159۔ آج انشاءاللہ سماعت کریں گے 160۔ ایک بار درود پاک پڑھ لو۔ اللہم صلی علی سیدنا صفینا نبینا و حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ مرد افسر ہے عورتوں پر، اس لیے کہ اللہ نے ان میں ایک دوسرے پر فضیلت دی، اور اس لیے کہ مردوں نے ان پر اپنا مال خرچ کیے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعیدوهن واحذروهن فی المضاجع واضربوهن۔ تو نیک بخت عورتیں ادب والیاں ہیں، خاوند کے پیچھے حفاظت رکھتی ہیں، جس طرح اللہ نے حفاظت کا حکم دیا، اور جن عورتوں کی نافرمانی کا تمہیں اندیشہ ہو تو انہیں سمجھاؤ اور ان سے الگ شو اور انہیں مارو۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ان اللہ کان علیٰ کبیرا۔ پھر اگر وہ تمہارے حکم میں آ جائیں تو ان پر زیادتی کی کوئی راہ نہ چاہو، بے شک اللہ بلند بڑا ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا۔ اور اگر تم کو میاں بیوی کے جھگڑے کا خوف ہو تو ایک پنچ مرد والوں کی طرف سے بھیجو اور ایک پنچ عورتوں والوں کی طرف، یہ دونوں اگر صلح کرانا چاہیں گے تو اللہ ان میں میل کر دے گا، بے شک اللہ جاننے والا خبردار۔ شان نزول، اس سے عقد موالات مراد ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی مجہول النسب شخص دوسرے سے یہ کہے کہ تو میرا مولا ہے، میں مر جاؤں تو میرا وارث ہوگا، اور میں کوئی جنایت کروں تو تجھے دیت دینی ہوگی۔ دوسرا کہے میں نے قبول کیا، اس صورت میں یہ عقد صحیح ہو جاتا ہے اور قبول کرنے والا وارث بن جاتا ہے، اور دیت بھی اس پر آ جاتی ہے، اور دوسرا بھی اسی کی طرح سے یہ مجہول النسب ہو اور ایسا ہی کہے اور یہ بھی قبول کر لے تو ان میں سے ہر ایک دوسرے کا وارث اور اس کی دیت کا ذمہ دار ہوگا۔ یہ عقد ثابت ہے صحابہ رضی اللہ عنہم سے، اس کے قائل ہیں۔
تو عورتوں کو ان کی اطاعت لازم ہے، اور مردوں کو حق ہے کہ وہ عورتوں پر رعایا کی طرح حکمرانی کریں اور ان کی مصالح اور تدبیر اور تادیب و حفاظت کا سر انجام کریں۔ شان نزول: حضرت سعد بن ربیعہ نے اپنی بیوی حبیبہ کو کسی خطا پر ایک تماچا مارا۔ صحابی تھے اور کوئی غلطی ان کی بیوی نے کی تو انہوں نے ایک تماچا مارا۔ ان کے والد انہیں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے گئے۔ جب وہ مارے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر گئے شکایت، اور ان کے شوہر کی شکایت کی۔ اس باب میں یہ آیت نازل ہوئی، یعنی مردوں کو عورتوں پر عقل و نادائی اور جہاد اور نبوت و خلافت و امامت و اذان و خطبہ و جماعت و جمعہ و تکبیر و تشریق اور حدود قصاص کی شہادت کے اور ورثہ میں دونے حصے اور تعصیب اور نکاح و طلاق کے مالک ہونے اور نسبوں کی ان کی طرف نسبت کیے جانے اور نماز روزہ کے کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ ان کے لیے کوئی زمانہ ایسا نہیں ہے کہ نماز روزہ قابل نہ ہو، اور داڑھیوں اور اماموں کے ساتھ فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے۔ یہ سب چیزیں سنی نا، عورتوں سے مردوں پر یہ سب چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی ہے۔ مردوں کو عقل پہ بھی، عقل و دانائی پہ بھی ہے، اور جہاد پہ بھی ہے۔ کوئی عورت نبی نہیں ہو سکتی، خلافت میں بھی نہیں عورت ہوئی کہ خلیفہ بھی نہیں بن سکتی، امامت بھی نہیں کوئی کر سکتی، مؤذن بھی نہیں بن سکتی، خطبہ بھی نہیں دے سکتی، و جماعت بھی، جمعہ بھی، تکبیر بھی، اور پراپرٹی میں بھی ڈبل حصہ، یہ سب عورتوں میں نہیں ہے۔ تو اس لیے عورتوں پہ مردوں کو اس سب چیزوں کی فضیلت ہے۔ باقی نماز ہوا، روزہ ہوا، مرد ہمیشہ نماز جب تک وہ زندہ ہے، اس کے کسی بھی ٹائم اس کا ایسا نہیں ہے کہ وہ نماز پڑھنے کے لائق نہ ہو یا روزہ رکھنے کے لائق نہ ہو۔ عورتوں کے کچھ ایام ایسے ہوتے ہیں جس میں وہ نماز روزہ سے دور رہتی ہیں۔ اور نماز کامل طور پر قابل ہونے کے ساتھ ان کے لیے زمانہ ایسا نہیں کہ نماز اور روزہ کے قابل نہ ہو، اور داڑھیوں اور اماموں کے ساتھ فضیلت دی اللہ تعالیٰ۔ مسئلہ اس آیت سے معلوم ہوا کہ عورتوں کے نفقے مردوں پر واجب ہیں۔ عورتوں کے نفقے مطلب ان کے کھانے پینے، رہنے سہنے پہننے کا، یہ سب مرد پہ واجب ہے کہ وہ اس کا پورا کرے۔ اپنی آفت اور شوہروں کے گھر مال اور ان کی راج کی، انہیں شوہر کی نافرمانی اور اس کی اطاعت نہ کرنے اور اس کے حقوق کا لحاظ نہ رکھنے کے نتائج سمجھاؤ جو دنیا و آخرت میں پیش آتے ہیں، اور اللہ کے عذاب کا خوف دلاؤ۔
اور بتاؤ کہ ہمارا تم پر شرعاً حق ہے اور ہماری اطاعت تم پر فرض ہے۔ عورت مرد کی اطاعت عورت پر فرض ہے، ہاں، اگر اس پر بھی نہ مانے، ضرب غیر شدید، اور تم گناہ کرتے ہو، پھر بھی وہ تمہاری توبہ قبول فرماتا ہے، تو تمہاری زیر دست عورتیں اگر قصور کرنے کے بعد معافی چاہیں تو تمہیں بطریق اولا معاف کرنا چاہیے۔ اگر کسی سے غلطی ہو گئی اور وہ اپنے غلطی کو مان لے تو انسان کو معاف کر دینا چاہیے، کیونکہ معاف کرنا بہت بڑا ثواب ہے۔ اور اللہ کی قدرت و برتری کا لحاظ رکھ کر ظلم سے مجتنب رہنا چاہیے، زبردستی کسی پہ ظلم نہیں کرنا چاہیے، ہاں، ظلم سے باز رہو جب تک ہو سکے۔ اور تم دیکھو کہ سمجھانا علیحدہ، سونا مارنا کچھ بھی کارآمد نہ ہو اور دونوں کی نا اتفاقی رفع نہ ہوئی، مطلب پہلے یہ سب چیک کر لے انسان جس کو جس سے بھی پرابلم ہے، اس کے بعد بھی نہیں ہوئی، نہ جمے ساتھ میں، تو کیونکہ اقارب اپنے رشتہ داروں کی خانگی حالات سے واقف ہوتے ہیں، پھر بڑوں میں بتاؤ، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، جب دونوں کا اتفاق ہی نہ ہو، ہر طریقے سے مار پیٹ یا سمجھانا جو بھی ہو۔ اور زوجین کے درمیان موافقت کی خواہش بھی رکھتے ہیں، تو یہاں سنے نا کہ ایک پنچ آدمی کی طرف سے اور ایک پنچ اس عورت کی طرف سے، دو لوگ آ کے فیصلہ کریں، وہ بھی پڑھے لکھے جاننے والے اچھے، درمیان موافقت کی خواہش بھی رکھتے ہیں، اور فریقین کو اطمینان بھی ہوتا ہے اور ان سے اپنے دل کی بات کہنے میں تامل بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو وہ جو سب ایک دم صحیح سے جانتے ہیں تو ان سے اپنی بات کہنے میں، جب سب جانتے اپنے گھر کے لوگ بھی اپنے بارے میں، تو سب باتیں کہنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہوتا، تو اس سے مسئلہ انشاءاللہ پھر جس کا بھی رہے گا صحیح ہو گیا۔ باقی انشاءاللہ کل سماعت کریں گے صفحہ نمبر 161۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مالک القدوس، یا اللہ ہم نے جو قرآن پاک کی تلاوت اس کا پڑھنا سننا قبول عطا فرما، یا اللہ اس کے پڑھنے میں کسی قسم کی غلطی گستاخی بے ادبی ہو اپنے رحم و کرم سے معاف عطا فرما، اور ہم سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہم سب تیری بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ سبحانک ذی العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔